کہ ناظم صرف ناظم ہی نہیں ہے بلکہ عالمی شہرت یافتہ شاعر بھی ہیں. عالمی شہرت یافتہ شاعر بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن شاعر کم لوگ ہوتے ہیں. ہمارے معین شاداب صاحب ایسے شاعر ہیں کہ جن کی شاعری کے لیے تمام اہل علم و دانش کی رائے بے حد معتبر ہے. کسی بھی مشاعرے میں معین شاداب صاحب کو نظامت پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کی شاعری کو ضائع کر دیا جاتا ہے. لیکن کم سے کم ہم لوگ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ معین شاداب صاحب کی شاعری کو ضائع نہ کیا جائے. میں یہ جانتا ہوں کہ معین شاداب صاحب اعلیٰ اور پائے کے ناظم تو ہیں ہی، اس سے کئی زیادہ بلند معیار کے شاعر بھی ہیں. میں معین شاداب صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، ناظم معین شاداب صاحب سے نہیں، شاعر معین شاداب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. اور اجازت چاہتا ہوں صدر صاحب، عرض کرتا ہوں گلدے صاحب اجازت آپ کی بھی. مطلب کہا ہے کہ درد ایجاد کرتے رہتے ہیں، دل کو آباد کرتے رہتے ہیں. درد ایجاد کرتے رہتے ہیں، دل کو آباد کرتے رہتے ہیں. آج کل کوئی کام کاج نہیں، ہم تجھے یاد کرتے رہتے ہیں. آج کل کوئی کام کاج نہیں، آج کل کوئی کام کاج نہیں، ہم تجھے یاد کرتے رہتے ہیں. دو شعر سناؤں گا، ایک مطلع برائے مطلع. اکثر لوگ بولتے ہیں مطلع برائے مطلع، تو بس یہ ہوتا ہے کہ مطلع کہنا پڑتا ہے، وہ دل بھرتا نہیں شاعر کا کہ مطلع ہوا ہے. تو میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، لیکن اس لیے ہمت کر رہا ہوں کہ یہاں پر بہت ہی مقدس سماعت تشریف فرما ہے، سب بالغ نظر لوگ ہیں. یہ مطلع میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد دو شعر. مطلع یوں کہا ہے ڈاکٹر نجیب صاحب، دیکھیں کہ جو نیم شب میں ندامت سی ہونے لگتی ہے، جو نیم شب میں ندامت سی ہونے لگتی ہے، تہے شعور عبادت سی ہونے لگتی ہے. جو نیم شب میں ندامت سی ہونے لگتی ہے، تہے شعور عبادت سی ہونے لگتی ہے. اور یہاں سے شعر پڑھ رہا ہوں کہ میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں. سنیں تو، میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں، بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے. میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں. اچھا نہیں لگا؟ ہاں، میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں، بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے. اور سیکول بناتا ہوں جس طرح فلموں میں سیکول بنتا ہے غزل میں، کیونکہ وہ شعر اسی کے ساتھ سنا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے. میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں، بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے. نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے، نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے، کسی کی تو عادت سی ہونے لگتی ہے. نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے، کسی کی تو عادت سی ہونے لگتی ہے، کسی کی تو عادت سی ہونے لگتی ہے. ایک جگہ میں شعر پڑھ رہا تھا، کہنے لگے یار سی کا جواب نہیں. میں نے کہا کہ آج کل وٹامن سی کی ضرورت بھی زیادہ ہے. چند شعر اور پڑھ دیتا ہوں، ایک مطلع اور شعر. عرض کرتا ہوں کہ آنسو ہے نہ آہیں، نہ کوئی دکھ نہ غم ہے. آنسو ہے نہ آہیں، آنسو ہے نہ آہیں، نہ کوئی دکھ نہ غم ہے. اس بار کا یہ عشق تو اوسط سے بھی کم ہے. کیا آنسو ہے نہ آہیں، نہ کوئی دکھ ہے نہ غم ہے. اس بار کا یہ عشق تو اوسط سے بھی کم ہے. اور شعر ملاحظہ کریں دوستوں کہ ہم آخری نمبر پہ ہیں فہرست میں اس کی. ردیف بدل گئی ہے، لاشعوری طور پر اس پر توجہ نہ دیجیے گا. کہ آنسو ہے نہ آہیں، نہ کوئی دکھ ہے نہ غم ہے. اس بار کا یہ عشق تو اوسط سے بھی کم ہے. ہم آخری نمبر پہ ہیں فہرست میں اس کی، جب کوئی میسر نہیں ہوتا ہے تو ہم ہیں. ہم آخری نمبر پہ، ہم آخری نمبر پہ ہیں فہرست میں اس کی، جب کوئی میسر نہیں ہوتا ہے تو ہم ہیں. جب کوئی میسر نہیں ہوتا ہے تو ہم ہیں. ایک مطلع اور شعر اور سن لیں. عرض کرتا ہوں کہ وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے، وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے. یہاں اکیلے میں میلہ سا لگ رہا ہے مجھے، یہاں اکیلے میں میلہ سا لگ رہا ہے مجھے. اور مجھے بلندی سے
ادنا سمجھنے والے سن. وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے, یہاں اکیلے میں میلا سا لگ رہا ہے مجھے. مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن, یہاں سے تو بھی تو چھوٹا سا لگ رہا ہے مجھے. مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن, مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن, یہاں سے تو بھی تو چھوٹا سا لگ رہا ہے مجھے, یہاں سے تو بھی تو چھوٹا سا لگ رہا ہے مجھے. ایک بندہ اور شعر کے تمہاری تال رکتی ہے, میرا سر ٹوٹ جاتا ہے. تمہاری تال رکتی ہے, میرا سر ٹوٹ جاتا ہے. بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے, بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ شعر آپ کا ہے, پڑھ رہا ہوں کہ کوئی تذلیل کرتا ہے تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے, کوئی تذلیل کرتا ہے تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے, مگر ایک فائدہ بھی ہے, تکبر ٹوٹ جاتا ہے. کوئی تذلیل کرتا ہے تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے, مگر ایک فائدہ بھی ہے, تکبر ٹوٹ جاتا ہے, مگر ایک فائدہ بھی ہے, تکبر ٹوٹ جاتا ہے. آخری 3 شعر, پھر آپ کی زحمتیں تمام ہوں گی. شعر یہ پڑھتا ہوں کہ تم کو یوں خالی ہاتھ تو آنا نہ چاہیے. اسرار بھائی عرض کرتا ہوں کہ تم کو یوں خالی ہاتھ تو, یا یوں تم کو خالی ہاتھ تو آنا نہ چاہیے. ہم پیر عشق ہیں, ہمیں نذرانہ چاہیے. یوں تم کو خالی ہاتھ تو آنا نہ چاہیے, ہم پیر عشق ہیں, ہمیں نذرانہ چاہیے. اس دل کو زخم کھانے کی عادت سے پڑ گئی, اس دل کو زخم کھانے کی عادت سے پڑ گئی. ایک آدھ چوٹ اب ہمیں روزانہ چاہیے. اس دل کو زخم کھانے کی عادت سے پڑ گئی, ایک آدھ چوٹ اب ہمیں روزانہ چاہیے. اور یہ شعر کاش اس کا مفہوم پہنچ جائے جو میں نے پیسے دینے کی کوشش کی ہے. اچھا لگے گا آپ کو یہ شعر. پڑھ رہا ہوں, میرے جو چند شعر بہت زیادہ پسند کیے گئے ان میں شعر بھی شامل ہے. پیش کرتا ہوں کہ ایک آدھ چوٹ اب ہمیں روزانہ چاہیے. اور شعر یہ کہا ہے کہ ان زاہدوں کو چاہیے مسجد الگ الگ, ان زاہدوں کو چاہیے مسجد الگ الگ, ہم میکشوں کو ایک ہی میخانہ چاہیے. ان زاہدوں کو چاہیے مسجد الگ الگ, ہم میکشوں کو ایک ہی میخانہ چاہیے. تم کو یوں خالی ہاتھ تو آنا نہ چاہیے, ہم پیر عشق ہیں, ہمیں نذرانہ چاہیے. بہت شکریہ حضرات.